بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتصم باللہ عباسی خاندان کے آخری خلیفہ تھے، خلیفہ برائے نام تھے، عیاشیاں ان کی بادشاہوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس زمانے میں عوام بھی ان سے متنفر تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، ہیرے جواہرات جمع کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد میں اتنی تباہی مچائی کہ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں جب معتصم باللہ کو ہلاکو خان کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا لایا گیا تو وہ کئی دن سے بھوکا تھا۔ ہلاکو خان نے اسے پوچھا تم کو کیا چاہیے، انہوں نے کھانے کا فرمائش کی۔ ہلاکو خان نے ان کو پلیٹوں میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کے سامنے رکھ دیے۔ معتصم باللہ نے بچھارگی کی حالت میں اسے دیکھا کہ میں اسے کس طرح کھا سکتا ہوں، تو ہلاکو خان نے اسے کہا کہ یہ چیزیں جب تم کھا نہیں سکتے، یہ چیزیں جس نے میری قہر سے تم کو بچایا نہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے جمع کیوں کیا تھا؟ اس کو جمع کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی گی؟ بہرحال جب میں یہ سوچتا ہوں آج کل ہم یقیناً بڑی تکلیف سے بھی گزر رہے ہیں۔ معاشی طور پر مہنگائی آسمان کو پہنچ چکی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں، لوڈ شیڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمیں تکلیف ہیں، اور دوسری طرف ہم فخر سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کو ہم نے ایک میز پر بٹھا دیا ہے، ہماری خارجہ پالیسی اتنی کامیاب ہے، ہم نے ہندوستان کے اتنے جہاز گرا دیے ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور ہماری خارجہ پالیسی اتنی کامیاب رہی ہے، اور ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحبان اور ان کو ٹرمپ اور ان کے بڑے مشکور ہیں۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہم یا عوام کو جو ہمارے حکمران دھوکہ دے رہے ہیں، یا ہمارے حکمران لوگوں کو اس سے تسلیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تو کسی غریب آدمی کا پیٹ تو نہیں بھرتا ہے۔ نہ آپ اگر کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں، گاڑی یا موٹر سائیکل میں تیل ڈلوائیں، تو وہاں پر اگر آپ 3 بار یہ کہہ دیں کہ ہم نے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھا دیا ہے، تو اس سے تو آپ کو وہ فری میں ٹینکی نہیں بھرے گی۔ اگر آپ کہیں گے ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو اس میں تو لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کے اتنے جہاز گرا دیے ہیں، وہ 10 بار آپ یہ کہہ دیں تو آپ کا گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، یا آپ کا جو خزانہ ہے وہ جو آپ کے ضروریات ہیں وہ اس سے پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں جو وہی عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے کی ہیرے جواہرات ہیں، جس سے نہ ہمارے غربت ختم ہوگی، ہمارے لوگوں کے ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں یہ لالی پاپ سناتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ ہم جہاں تک بھی پہنچے، پہلے تو کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ لوگ اب موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے۔ یار ابھی حیران کی بات یہ ہے کہ یہ رکشے والا جب 1 لیٹر روپے 400 روپے میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا تو وہ کھا کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرمائے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی ہوا ہے، ہم جب تک عوام لوگ اس کے لیے اٹھیں گے نہیں، نہ ہم کو انصاف ملے گا، نہ ہم کو ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، نہ جو ہمارے حکمرانوں کے اللہ تللے ہیں یہ ختم ہوں گے۔ یہ لوگ تو ان کے جو عیاشی ہیں، ان کے جو سیر و تفریح کے لیے وہ جہاں بھی جاتے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ غریب آدمی کا ہے، اور غریب آدمی ابھی خاموش ہے، اس کے مطلب اس چیز پہ شاید وہ راضی ہے۔ بہرحال عوام نے اٹھنا ہے، عوام نے اپنا حق مانگنا ہے، تب جا کر کہیں حالات صحیح ہوں گے۔ شکریہ۔